والے کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں الستو بربکم والی بات تو بعد میں آئی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو اس سے پہلے بھی تھا, اس سے پہلے کے راز بھی جانتا ہوں. وہ فرماتے کن فیکون اسی کنی سنیا اساں کوئی گنگے ڈورے نہ سے. میں تو اس وقت بھی تھا جب وہ فرما رہا تھا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, کہ اس کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو بس اسے کہتا ہے کن ہو جا, فیکون وہ ہوتی چلی جاتی ہے. وہ جب ارادہ کر رہا تھا ہم تو اس وقت بھی تھے, میں نے تو خود اپنے کانوں سے سنا تھا کن فیکون اساں کوئی ڈورے گونگے ڈورے نہ سے. نفس پلید پلید چاکیتا اساں ازلو پلید نہ سے. اس نفس نے پلید کر دیا. جب عالم ارواح میں تھے تو نفس کی غلاظت نہ تھی, نفس میرے ساتھ نہیں تھا, وہاں پہ صرف میری روح تھی اور روح کو روح کی غذا میسر تھی, حاصل تھی, اور روح وہاں پہ سرشار تھی, شاداب تھی, روح آباد تھی وہاں پر. پر جب یہ نفس پلید میرے اندر آیا, اس نفس کی پلیدی نے مجھے پلید کر دیا اور میں بھول گیا وہ ساری باتیں, وہ سارے وعدے, وہ عالم, وہ کیف, وہ سرور, میں سب کچھ بھول گیا. فرماتے مجھے یاد ہے کیا کہتے, وس دے نہ سے تے وس دے ہاسے, وس دے ہاسے تے وس دے نہ سے تیری جھوک دے آسے پاسے. سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنے دا ہاسے. کہتے وہ وقت تھا کہ جب ہم اپنے اصل محبوب کی جھوک کے آس پاس میں بستے تھے, اس کے اوس پڑوس میں ہم رہتے تھے, ہم اس کے عرش میں آباد تھے, وہاں ہمارا وطن تھا, وہاں ہماری بستی تھی, ہم وہیں اپنے محبوب کے پاس رہتے تھے. اور پھر کیا تھا کہ کبھی کبھی وہ محبوب ہم سے کلام کرتا, کبھی کبھی وہ ہم سے بولتا, کلام کرتا, الستو بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں. ہم کہتے بلا, ہاں کیوں نہیں, تو ہی تو ہمارا رب ہے. سن دے ہاسے تیری مٹھیاں گالی سونا یار سنیندہ ہاسے. کہتے میں نہیں بھولا ہوں, مجھے ہر چیز یاد ہے, سب کچھ مجھے یاد ہے. لیکن افسوس میرے عزیزوں کہ ہم جب دنیا میں اترے اس نفس پلید نے اپنی پلیدی ہمارے اندر داخل کر دی, ہم بھول گئے سارا کچھ, ہم سب کچھ بھول گئے. اب کیا ہے کہ جو لوگ جن کے اندر یہ تڑپ جاگ جاتی ہے, طلب جاگ جاتی ہے, اور زمین پہ رہتے ہوئے وہ فرشی ہونے کے باوجود عرشی ہونا چاہتے ہیں, چلے زمین پہ, رہے زمین پہ, لیکن ہو عرش پہ, وہ اس طرح کا ماحول چاہتی ہے جب روح, تو پھر اس طرح کا ماحول تلاش کرنے کے لیے پھر وہ صاحب حال لوگوں کی مجلس میں آ جاتی ہے. خوش نصیب روحیں پھر صاحب حال لوگوں کی مجلس میں جمع ہو جاتی ہیں, اور پھر جب یہاں بیٹھتے ہیں, اس طرح کی محفل میں جمع ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح کی محفل میں بیٹھے بیٹھے وہ سارا کچھ تو نہیں, وہ سارا کچھ تو نہیں, لیکن اس میں سے کچھ حاصل ہونے لگتا ہے. روح کو وہ سارا چین تو نہیں آتا, لیکن تھوڑا تھوڑا سکون پانے لگتی ہے. وہ تلاش میں رہتی ہے کہ وہ جگہ کہاں ملے گی جہاں مجھے سکون آئے گا, جہاں مجھے اطمینان ملے گا. اور مولا روم نے بھی ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے جو ایسی روح کی تسکین کے متلاشی ہے, جو چاہتے کہ میری روح بے چین, یہ چین پائے, اسے تسکین حاصل ہو جائے. تو مولا روح کہتے ہیں اگر بے چین روح کی تسکین چاہتے ہو, بے چین روح کی تسکین کے طلبگار اور متلاشی ہو, تو پھر کہاں سے ملے گی؟ وہ کہتے ہیں پھر اہل اللہ کی مجلس میں آؤ, صاحب حال لوگوں کی مجلس میں آؤ. اور وہ کہتے ہیں گرد مستاں گرد ان لوگوں کے پاس آیا کرو, ان کی مجلس میں جب جمع ہونے لگو گے, آنے لگو گے, تو پھر کیا ہونے لگے گا, پھر تمہیں وہ شراب ملنے لگے گی جو شراب یہ لوگ پیا کرتے تھے, جو عالم ارواح میں شراب پیا کرتے تھے اللہ کی معرفت کی, وہ شراب حاصل ہونے لگتی ہے. گرد مستا گرد گر میں نہ رسد بوئے رسد, ان لوگوں کی یہ خود مست حال لوگ ہیں, ان کی مجلس میں آیا کرو, ان کے گرد گھوما کرو, رقص کیا کرو, کیونکہ ان کی مجلس میں وہ شراب بے خودی ملتی ہے جو کبھی عالم ارواح میں پیا کرتے تھے.
اور اگر وہ شراب ہر ایک کا مقدر نہ ہو سکے تو مولا روم کہتے ہیں پھر یہاں پر جب ساقی پلاتا ہے، پینے والے پیتے ہیں، رند جب جام اٹھاتے ہیں تو پھر اس کی بو نکلتی، خوشبو نکلتی ہے، اور پھر اگر وہ شراب کی چند بوندیں اور قطرے تمہیں میسر نہ بھی آ سکے تو کم از کم اس کی بو ہی پالو گے، اس کی خوشبو ہی پاؤ گے، اس کی خوشبو سے یاد تازہ ہو جائے گی روح کی، اور وہ اپنے اصل وطن کی طرف لوٹنا چاہے گی اور بے قرار ہونے لگے گی۔ اور مولا روم کہتے ہیں گرد مستاں گرد گر میں نہ رسد بوئے رسد، اور پھر کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کم ظرف ہو کہ وہ خوشبو بھی نہ پا سکے، کچھ تو ہوں گے شریک یہاں پر جو جام پہ جام پی رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے ان سے کم ظرف والے ہوں گے کہ وہ جام تو نہیں چند بوندیں پا رہے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب ایسے ہیں کہ بوند نہ پا سکے تو کم از کم وہ بو ہی پا رہے ہوں گے، خوشبو محسوس کر رہے ہوں گے، اس معرفت کی شراب کی خوشبو پا رہے ہوں گے۔ اور اگر کوئی اتنا کم ظرف ہو کہ خوشبو بھی نہ پا سکے تو ایسوں کے لیے مولا روم کہتے ہیں گر بو نہ رسد، اگر ان کی مجلس میں بیٹھو اور بو بھی نہ پا سکو تو رویت ایشان بس است، پھر ایسوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان ایسی اللہ کی معرفت کی شراب پلانے والوں کو دیکھ لے، ان کا دیکھ لینا ان کے لیے کافی ہے۔ گر میں نہ رسد بوئے رسد گر بو نہ رسد رویت ایشان بس است، پھر ایسوں کو دیکھ لینا ہی کافی ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ لینا، ایسی مجلس میں آ جانا ہی کافی ہے۔ جب مجلس یہاں آئے گی تو اسے تھوڑا تھوڑا اپنا ماضی یاد آنے لگے گا، اسے اپنا گزرا ہوا زمانہ عالم ارواح کا یاد آنے لگے گا، اور وہ باتیں یاد کرنے لگے گی روح، اور جب یاد کرنے لگے گی تو پھر کوشش کرے گی کہ وہ واپس لوٹ چلے، وہ واپس لوٹ چلے۔ تو میرے عزیز، میرے دوستو، 4 مراحل ہیں، ایک عالم ارواح کا، ایک عالم دنیا کا، اور ایک عالم برزخ کا، اور ایک عالم آخرت کا۔ اور اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آ کر صرف دنیا کی طلب میں رہتے ہیں، صرف دنیا کی طلب میں رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں، جن کا مقصد صرف دنیا ہے، جو صرف دنیا کو چاہتے، دنیا کی طلب میں ہے، دنیا کو پانا چاہتے ہیں، دنیا کے حریص ہوئے ہیں، اور وہ اپنے اصل وطن کو بھول گئے اور پردیس میں جی لگا بیٹھے، وہ احمق و بے وقوف ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر میں رہتے ہیں کہ ہماری آخرت کی زندگی بن جائے، آخرت کی زندگی بن جائے، جنت اور دوزخ کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اور جنت اور دوزخ کے وہ چکر میں رہتے ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور کچھ ایسے ہیں جو آخرت کی طلب میں رہتے ہیں، آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں، جنت اور دوزخ، ثواب اور عذاب کے معاملے میں ہی الجھے رہتے ہیں، اس سے اوپر نکل نہیں پاتے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے سعادت مند بندے ہوتے ہیں، سعادت مند بندے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ کوئی عمل انجام نہیں دیتے، لیکن جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے نہ جنت کی غرض رکھتے ہیں اور نہ جہنم کا خوف رکھتے ہیں، بلکہ ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اس دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ جس دن واپس پلٹ کر جائیں گے اپنے اصل وطن میں، تو جب میرے مالک کے سامنے میرا سامنا ہوا تو دور سے اپنے حضور آتے ہوئے میرا مالک مجھے دیکھے گا، اور دیکھ کے ہلکا سا تبسم فرمائے گا اور کہے گا کہ یہ ہے وہ میرا بندہ جو صرف میری خاطر مارا مارا پھرتا رہا، جو صرف میری طلب میں رہا، جس کا مقصود دنیا صرف یہی تھا، مقصود زندگی صرف یہی تھا، ہر عمل کے پیچھے اس کی نیت صرف یہی تھی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، صرف اللہ کی وجاہت چاہتا، اللہ کا دیدار چاہتا تھا، اللہ کے دیدار کا طلبگار تھا، اور اللہ ہی کی ملاقات کا مشتاق تھا، اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی مرضی کی خاطر وہ اپنے تمام کاموں کو انجام دیتا تھا۔ اور میرے عزیزو،
جو بندہ اللہ کا طالب ہو جاتا ہے، اللہ کو پانے کی طلب میں نکل پڑتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو وہ پا لیتا ہے پھر اسے مزید کسی چیز کو پانے کی طلب اور حرص نہیں رہ جاتی، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی بات عرض کر رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید بڑے سخی سلطان تھے، خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے دربار میں اعلان کر دیا کہ میرے دربار میں موجود لوگ آج مجھ سے جو بھی کوئی سوال کرے گا، جو بھی چاہے گا، میں وہ اسے عطا کر دوں گا، جو بھی چاہے گا، جو بھی سوال کیا جائے گا میں وہ پورا کروں گا اور میں دے دوں گا۔ اب کوئی اس سے سوال کرنے لگا کہ مجھے بادشاہت چاہیے، بادشاہت مل گئی۔ کسی نے کہا مجھے فلاں زمین چاہیے، دے دی۔ مجھے وزارت چاہیے، دے دی۔ کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ۔ الغرض دنیا کی ضرورتوں میں سے جس کی جو جو ضرورت تھی وہ اس سے کہتا رہا اور سلطان وہ انہیں عطا کرتا رہا، دیتا رہا۔ جب دربار میں موجود تمام لوگ اپنا اپنا سوال کر چکے اور اپنی اپنی طلب کے مطابق وہ اس سے حاصل کر چکے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو بادشاہ نے، سلطان نے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بھئی بھلی تو کچھ نہیں مانگ رہی ہے، تو بھی تو کچھ مانگ لے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ سلطان میں جو مانگوں گی وہ عطا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا ہاں، آج میں چونکہ وعدہ کر چکا ہوں لہذا جو بھی مجھ سے سوال کیا جائے گا وہ پورا ہوگا۔ لڑکی آگے بڑھی اور اس نے بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، خلیفہ کے، سلطان کے، ہارون رشید کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے سمجھا ہوں یہ کیا چاہتی ہے، مجھ سے کیا مانگ رہی۔ اس کے مشیروں نے سمجھایا کہ سلطان یہ آپ سے آپ ہی کو چاہ رہی ہے، آپ سے آپ ہی کو چاہتی ہے، یہ آپ سے آپ ہی کو مانگ رہی ہے۔ تو بادشاہ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا لہذا بادشاہ نے اسے اپنے عقد میں لے لیا۔ اگلا روز وہی دربار تھا، اس دربار میں وہی سارے درباری تھے لیکن ان کی اوقات وہی تھی جو کل تھی۔ انہوں نے جو کچھ مانگا وہ مانگ لینے کے بعد بھی ان کی اوقات وہی تھی جو ایک روز پہلے تھی، لیکن اس لڑکی کی حالت بدل گئی تھی۔ آج وہ بادشاہ کے برابر بادشاہ کی ملکہ تھی اور بادشاہ کے برابر اس کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب دربار لگا وہ دربار میں آئی تو کہنے لگی اور دنیا کے کتے لوگوں، تم نے صرف دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مانگا، ایک ایک چیز اس سے مانگی۔ او کم عقلو نادانو، دیکھو میں نے اپنی دانائی سے کیا چاہا، میں نے بادشاہ سے بادشاہ کو چاہا۔ جب بادشاہ میرا ہوا ہے تو آج جو جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ میرا ہوا ہے، وہ سب کچھ میرا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزو، بندہ جب اللہ کی طلب میں نکل پڑتا ہے اور جب وہ سچا اور صادق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے، اور بندہ جب اللہ کو پا لیتا ہے تو پھر جب اللہ کو پا لینے کے بعد اس لڑکی کی طرح جو کچھ اس بادشاہ کا ہوتا ہے وہ سارا کچھ اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے، سارا کچھ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس دنیا میں آنے سے پہلے روحوں کو ان کی غذا میسر تھی، اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آنے کے بعد نفس کو اس کی ضروریات حاصل ہوتی رہی لیکن روح کو اس کی ضروریات نہ ملی، اس کی غذا نہ ملی، روح کمزور ہو گئی، اور جب کمزور ہوئی تو بھول گئی کہ میں کہاں سے آئی تھی، کہاں مجھے واپس جانا ہے، کس لیے اتاری گئی ہوں، اور میں نے واپس بھی لوٹنا اور پلٹنا ہے، حساب اور کتاب کا معاملہ ہے، سب کچھ بھول گئی تھی روح۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ مجلسیں، یہ وہ محفلیں، یہ وہ مراکز ہیں جہاں پر آنے سے روح بیدار ہوتی ہے، روح کو توانائی ملتی ہے، روح کو وہ بھولا ہوا ماضی یاد آتا ہے اور وہ اپنے واپس اپنی اصل کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے۔ اور یہاں پر آ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیا دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طلب میں اپنے مالک سے مانگ رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں ہر کام کے پیچھے صرف اسی کی چاہت، صرف اسی کی چاہت رہے اور اس کے ماں سوا کی ہر چاہت میرے دل سے نکل جائے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے اس کے مطابق اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی مرشد گرامی کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے خانوادے کی اور اس خانقاہ کی خیر فرمائے۔ وما علیہ